ابن زیاد نے کہا کہ ہانی مسلم کو میرے حوالے کر، تو ہانی نے کہا مسلم میرے پاس نہیں، کہا تمہارے پاس ہی ہے مسلم، ہانی نے کہا میرے پاس نہیں ہے مسلم۔ جب سوڑ دیا ابن زیاد نے اشارہ کیا، اس کا جو غلام تھا اس نے اس غلام کو پیش کر دیا جو ہانی سے ملا تھا، مسلم سے ملا تھا، ہانی کے گھر میں جو خصمہ کھا کے 200 درہم لے کے آیا، جو ابن زیاد کا بھیجا ہوا سپاہی تھا اس کو سامنے آپ تو ہانی کچھ بول ہی نہیں سکتے، کہا یہ سامنے تم سے میں کیا آیا، تو ہانی نے کہا مسلم آئے تھے اور وہ ہے، اس وقت نہیں تھے میرے پاس، میں نے جھوٹ نہیں مارا، اس وقت نہیں ہو گیا کہ کہا میرے حوالے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے گستاخی کی، ابن زیاد ظالم 40-45 سال کا، یہ 60-70 سال کے، گستاخی کی، گستاخی کر کے ان کی شان میں گستاخی کر کے ایک بڑا برا جملہ استعمال عرب کی نام اور یہ سردار قبیلے کے، انہوں نے کمر میں تلوار نکالنا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک لکڑی رہتی، لکڑی کا جو منہ تھا اوپر کا وہ چاندی کا تھا، سب بڑی چاندی کا، اس نے اس کو اٹھایا، اس کے منہ سے جناب ہانی کے سر پہ مارا۔ یہ ضعیف انسان وہی گر، وہی گر گیا ضعیف جب گرنا تھا۔ اچھا ادھر ہانی کا پورا خاندان، یہ لوگوں نے کہا کہ اتنی دیر سے ہمارے استاد گئے ہوئے ہمارے سردار اور آئے نہیں، تو مسلم کے ساتھ 40-50 آدمی، مسلم نے 40-50 آدمی تلواروں کو لے کے وہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ ابن زیاد نے ڈر مارا اور پہنچ کے کہا کہ ہانی کو بھیجو، وہ دربار میں گزرے، چیخ پکار ہونے لگی۔ جب چیخ پکار ہونے لگی تو اس وقت ابن زیاد نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو کہا کہ یہ ہانی کے خاندان والے آ گئے اور وہاں پہ ہانی کا لاشا پڑا ہوا خون بہا۔ اس نے کہا فوراً اس کو صاف کرو، ہانی کے سر کو صحیح کرو اور دیوار سے ہانی کو بٹھا دو اور بٹھا کے سامنے ایک جوس کا گلاس، جو اس زمانے کا سسٹم تھا وہ رکھ دو کہ اور میرے سامنے بٹھاؤ، ایسے محسوس ہوتے جیسے ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور سامنے جوس کا گلاس جو بھی تھا شربت وہ رکھا ہوا ہے اور ایسا پریزنٹ کرنا۔ اس کے بعد کہا کہ جا کے باہر لوگوں میں سے 2 آدمی کو لے کر آؤ۔ کس کو بھیجا؟ اس کو بھیجا۔ کون؟ ان کا ایک مولوی تھا جو بگا ہوا مولوی تھا، جس کو آپ کٹ ملا بھی بول سکتے، جیسے آج کے بھی کٹ ملا ہے، آپ سمجھ رہے آج بھی کئی کٹ ملا آ گئے ہمارے پاس، اور وہ کٹ ملا میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، اپنے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں، جتنے کٹ ملا نا ان کو چیک کرو کہ ملا ہے یا کٹ ملا ہے، یعنی ابن زیاد کے پاس بھی کچھ کٹ ملا تھے، تو اس نے کہا کہ جا کے آپ لوگوں کو بولے کہ وہ کھانی بالکل صحیح ہے، تو اس نے جا کے اوپر سے بولا وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ کیا مانتے ہیں، اس نے کہا چلو تمہاری آواز نہیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس نے 2 آدمی کو جناب ہانی کے خاندان کے 2 آدمی کو دربار میں لایا، دور سے بتایا جب ہانی بیٹھے ہوئے سامنے شربت کا گلاس ہے اور ابن زیاد سے بات چیت کر، وہ باہر جا کے کہنے لگا ہانی کو کچھ نہیں ہوا، ابھی ہانی سکے ابن زیاد سے بات چیت چل رہی، ڈسکشن چل رہی، یہ پورے واپس سے واپس جب گئے اور جا کر اب اس نے کیا کیا، رات گزرنے کے بعد ہانی کے لاشے کو دارالخلافہ کی دروازے پر رکھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہانی کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھیلا فوج کے ساتھ، اور کہا کہ اگر کوئی اس وقت بغاوت کرے گا جو حال ہانی کا کیا وہی حال تمہارا کرے، بس تھا۔ ادھر مسلم ابن عقیل پکارا اپنا ان تمام 40,000 آدمیوں کا آواز بولا پیغام دیا کہ تم لوگ آؤ ہم ہانی کے خون کا بدلہ لینا، اور جب یہ پورا لشکر ابن زیاد کے دارالامانہ پہ پہنچا تو اس وقت ابن زیاد نے پھر وہی چال کی کہ اس ملا کو کہا کہ تم دارالامانہ کی گلتی میں جاؤ۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ اس نے جا کر لوگوں نے کہا کہ تم کیوں، لوگوں کو ایڈریس کر دی کہ کیوں تم ابن زیاد کے خلاف لڑ رہے، یزید اتنے بڑی فوج کو بھیجا، اس کو لوگ فوج آنے والی لشکر آئے گا تم کو مار دے گا۔ جب ابتدا میں کہا کہ کوفی ہوتے، یزید کا نام سنا، لشکر کا نام سنا، سپلٹ ہونے لگے، ساتھ چھوڑنے لگے، ساتھ چھوڑتے وہ جو روایت ہے کہ مغرب کے وقت اتنا مجمع تھا، عشاء کی نماز کے بعد مسلم نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں، یہ وہی روایت ہے، یا مسائل کے ہی حصہ اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ ادھر مختار پورے بستیوں میں جا کے کئی مہینوں کے بعد
لکھوا کے کہ حسین ہے کہ تم بیٹھ جب آ رہے تھے کوفے کی طرف آ رہے مختار کو بھی کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کوفے میں کیا ہو گیا کہ ہانی بھی شہید ہو گئے مسلم بھی شہید ہو گئے اور ابن زیاد ظالم حاکم بن گئے کو کچھ نہیں معلوم یہ تو باہر پوری فوج کو تیار کر یہ کہتے ہیں کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کوفے کے دروازے کے باہر کچھ لوگ بیٹھ کے موت کی بات کر رہے کہ موت آج کل کیسے آ رہی کیسی مصیبتیں آ رہی یہ چلتے چلتے رک گئے کہا یہ موت کی بات کیوں ہے کیا بات کیا ہے تو کہا کہ مختار تم کو معلوم ہے کوفے کے حالات کیا ہے تو کہا کیا ہوئے حالات تو کہا مسلم ہانی ابن عروہ شہید ہو قسم ہانی شہید ہو کہا کہ اور مذہب یہ ہوا کہ مسلم ابن عقیل بھی شہید بس یہ سننا تھا روایت کا جملہ کہ مختار کھڑے کھڑے زمین پہ بیٹھ گئے کہ میں اتنا سب فوج کو تیار کر کے جس کے لیے آ رہا وہی نہیں رہا روتے ہوئے سر پیٹتے ہوئے بیٹھ گئے کہ میں کیا کروں کچھ نہیں معلوم تو اندر کوفے کے حالات کیا مسلم شہید ہو گئے ہانی شہید ہو بارہ انہوں نے کہا چلو چلتے کوفے یہ چلنے لگے ابن زیاد کی فوج نے آگے کو روک دیا 20-25 آدمی روک کے کہا کہ مختار سے پوچھا کہاں جاؤ کہا میں کوفے میں جاؤں تو کہا تم کوفے میں جا نہیں سکتے تمہارے لیے بیگ انہوں نے کہا کیسا بیگ مختار نے تلوار نکالی انہوں نے بھی تلوار نکالی یہ مختار تھے یہ مولا کے شاگرد تھے انہوں نے ایسا مانا کہ 20 کے 20 فاصلہ جاتا ہوں اور یہ بڑے افسر تھے ابن زیاد کی فوج کے بڑے افسر بڑے بہادر تھے تو 20 کو مار کے مختار کوفے میں انٹر جیسے ہی کوفے میں انٹر ہوئے تو اس وقت وہ دن تھا کہ ابن زیاد کے ایک وزیر نے جا کے اس سے کہا تھا کہ اگر تم کوفی لوگوں کو تو نے ہانی کو بھی مار دیا مسلم کو بھی مار دیا اب اگر کوفی لوگوں کے تو سمپتی لینا چاہتا ان سے کچھ محبت کروانا چاہتا اور وہ تیرا ساتھ دے تو تو ایک کام یہ کر کہ کسی کو بھیج اپنے سپاہی کو جھنڈا لے کے اور دروازے کے بعد جا کے یہ اعلان کر دے کہ جو جھنڈے کے بعد نیچے آ جائے گا اس کو ابن زیاد مار دے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ میرا ساتھ دیں اور کئی لوگ آ جائیں یہ تو اس وقت کوفے میں حالات ہیں حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں اس لیے دو بڑی شخصیتیں کوفے کی شہید ہو گئی مسلم اور جناب حانی بھی لوگ تو یہ جھنڈے کو لے کے کوفے کے اندر چیخ رہا تھا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آئے گا اس کو ابن زیاد معاف کر دے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ بخشا جائے گا مطلب اس کی جان نہیں لی جائے گی یہ پکارا نا مختار کوفے میں انٹر جیسے انٹر میں مولا علی کے اس جملے کو یاد کر مولا علی نے 4 سال کا مختار تھا گود میں بٹھا کے میں نے ابتدا میں کہا کہ 4 سال کے مختار کو گود میں بٹھا کے کہا تھا کہ مختار تو بڑا ذہین آدمی تو بڑی سیاحت سے کام لیتا تو بڑا وائس ڈیسیشن لیتا دور اندیز ہے بہت دور کی سوچتا مختار نے جیسی جھنڈے کو دیکھا اس کا اعلان سنا سیدھا سب سے پہلے جھنڈے کے نیچے خود چلے کیا کہا میں جا کے گواہی دینا کہ پہلا آنے والا مختار ابن ابو عبیدہ صفوی مختار جیسی طاقت آ جائے لوگ تو بہت خوش ہو گئے اس نے کہا میں جا کے ابن زیاد کو بولوں گا کہ پہلا آنے والا تو ہے اب خوش اتنی بڑی طاقت ہمارا ساتھ دے دے حکومت بھی بڑی خوش اب یہ چلے کچھ لوگ آئے ان کو لے کے وہ دربار میں گیا دربار میں جا کر اس نے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد میں گواہی دیتا ہوں کہ پہلا آنے والا مختار ابن ابو عبیدہ صفوی ابن زیاد بھی خوش ہو گئے یار یہ تو میں تو جیت گیا اس کو تو پتا نہیں یہ کام کرنے والے کیا ہے مختار ذہین آدمی ہے مختار دیکھ دیکھ کے صدے کے قدم سوچ کے کرتا تھا اس نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں تجھے تیرا ہاتھ تو لے کے پہنچا اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مختار آنے والوں میں سب سے بڑا مختار کے ابن زیاد اٹھا مختار کو پہلے میں بٹھا بعد میں پہلے میں مختار بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دل میں تو ہے کہ تیرا بدلہ تیرا خاطر تو میں کتنی دیر بیٹھے گا تو بار بار بولتے اس کا خاطر تو مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو دوسری کل کی مجلس سے جب ان کو معلوم آ رہا ہے انشاءاللہ میں بھی بیت الخیر سے واصل جہنم سے کروں گا اور ایسا اور حیدرآباد کے مومنین تو مار کے نہیں جائیں گے ہر بار پڑے ہم یہ بیٹھے ہوئے تھے ابن زیاد کے بعد مختار کہ 15-20 عورتیں دربار میں داخل چیخ پکار کرتے ہوئے روتے ہوئے عورت اگر رو دے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا نا حیدرآباد میں نہیں ہوتا تو عورتیں چیخ پکار کرتے ہوئے آ گئے ابن زیاد نے کہا یار یہ کیا ہو رہا یہ عورتیں کیوں چیخ رہے تو ان کو برا دربار یہ سب عورتیں دربار میں کیا ہوا تم روک
کی تلوار تھی، علی کی تلوار تھی. اور یہاں کیا تھا؟ یہ مختار شاگرد ہے میرے مولا کا. تو ہوا کہ یہاں پہ اس نے کہا کہ اس نے اتنے لوگوں مارا جس نے. تو ان عورتوں نے کہا افسوس تو یہی ہے کہ جس نے مارا تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے مارا تیرے بازو میں بیٹھا ہوا ہے. ساتھ جیسا سال ہے ڈر کے کہتا ہو ویری اسمارٹ. تم آگے میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، تم آگے میرے 20 افسروں کو مارتا ہے اور آگے میرے بازو میں بیٹھا ہے. اللہ نے کہا کہ علی والا اسمارٹ ہی لگتا ہے. کہتے ہیں نا اچھا مختار تو نے میرے سپاہیوں کو مار دیا. اس کے بعد ایک جملہ جملہ مختار ستان مولانا صحیح کیسے برداشت کرے. مختار نے کمر ڈال کے ابھی ختم کر بس یہ ڈالنا تھا نہیں. جیسی ڈالا پہلے مختار نے ابن زیاد نے اس کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی جسے حکیم نے اٹھا اسے شہید کر وہی لکڑی اٹھا کر ہمیشہ ہاتھ میں سکے چالی کا اوپر سر مختار کو مارنے کے لیے مارا. مختار سپاہی ہے، جوان ہے، علی ابن عروہ ضعیف تھے. مختار نے اپنے سر کو خوبصورتی سے بچایا لیکن وہ مار ہلکا سا ان کی آنکھ پہ آیا اور خون تھوڑا سا نکلا. مختار ایک سپاہی کیسا چیک کرتا ہے یوں کر کے خون کو چیک کیا. آج کل کیا بولتے ہیں ایک کے خطرے کا اس سے بدلہ لوں گا. یہ مختار نے دیکھا دیکھ کے کمر پہ ڈال کے جب تلوار نکالی اسے کہ ابن زیاد کے بارے میں یہ ہے کہ ابن زیاد کا اتنا بڑا پیٹ تھا. میں نے اتنا بڑا کہا آپ سمجھے ہی نہیں. اتنا ہی بڑا میں پورا آ گیا دوستو. اتنا بڑا پیٹ تھا. وہ جب چلتا تھا تو پیٹ آگے چلتا تھا وہ پیچھے سے چلتا تھا. ظالم ابن زیاد حرام غذا کھا کھا کے مسلمانوں کا مال کو کھا کھا کے یا آگے چل کے سنی کے آگے کیسے اس نے مسلمانوں کے خون کو چوسا. ظالم اتنا بڑا پیٹ تھا. تو مختار نے کیا کیا تلوار نکال کے چاہا کہ اس کے پیٹ ہی پہ مارے، سر پہ مت مارے. پیٹ پہ مارے گا تو پورے پیٹ کے ساتھ نیچے آئے. اٹھایا مختار نے اٹھایا تو روایت کا جملہ ذمہ دار اپنے الفاظ کا. اس نے جب دیکھا کہ مختار کی تلوار میں یاری تو یقین کرو دوستو عرب کا ڈریس آپ جانتے ہیں کیسا کھلا ہوا رہتا. یہ سامنے نہیں گیا یوں الٹا پیچھے گیا. اس نے پیچھے اپنی کلاڑی ماری اور زنانے خان جو زنانہ حصہ تھا اس میں بھاگ گیا. یعنی اپنی زندگی کو بچایا عورتوں کے پاس. عورتوں میں بھاگا پیچھے جو لیڈیز سیکشن تھا اس میں بھاگا اور بھاگ کے جا کے چھپ گیا. ادھر چھپا اور ادھر ابن زیاد کے سپاہیوں نے مختار پر حملہ کر کے مختار کو گرفتار کر کے زنجیریں ڈال دی. جب یہ کنفرم ہو گیا کہ مختار زنجیروں میں آیا تو یہ عورتوں میں سے نکل کے باہر آیا. اب تو مختار کو ایسی زنجیریں ڈالی، ایسی تاپ پھیلائی، بیڑی ڈالی گردن میں، ہاتھ میں. اتنی ایسی تاپ ایسی بیڑی تھی کہ کھلی نہیں. بعد میں جب رہائی تھی اور کاٹا گیا ڈال کے پیر میں پیٹ پہ لنگر مان کے دال میں سیدھا جیل. اب پریزن میں اکثر کہتا ہوں 30 میٹر یا 5 روایتوں سے 40 میٹر زمین کے اندر اور انگلش کا جو ورڈ ہے ایسا مختار کو ایسا لے کے نیچے آیا. وہ اندر اگر کوئی جاتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا یہ دن ہے یا رات. اب ایسی جیل زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک ہی سپاہی تھا وہ مختار. اس کے اندر کتنے تھے پتہ ہے؟ 2 روایتیں یا 3 روایتیں 4 روایتیں. ایک روایت علامہ مجلسی 5400. دوستوں کتنی آسانی سے میں بول رہا ہوں آپ سن لیجیے. 5400 یہ کربلا سے پہلے کا ہے. چند دن پہلے ذیلحج کے مہینے کی ہے. 5400 مولا علی کے چاہنے والے جس میں جناب فضہ کے 4 بیٹے ہیں. ابراہیم ابن مالک اشتر ہے بعد میں.
دروازہ بند کر. مختار دیوار کو چلتے زنجیروں کی آواز چھلکا چلتا ہوا جا کے کونے میں بیٹھ گیا. اب جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ دو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے. ایک کی آواز کو مختار نے پہچان. مختار نے کہا السلام علیکم. انہوں نے ان کی آواز پہچان. اس نے کہا وہ مختار تم بھی یہاں پہ آ گئے؟ تو کہا کہ ہاں میسم تم بھی یہیں پر. میسم اور مختار نے گفتگو جیسی بات ہونے لگی میسم نے کہا مختار وہاں پہ گھبرا مت بہت جلدی باہر جانے والے ہو. تم کو تو رہائی ملے گی. تم تو ابن زیاد کے خاطر ہو. دوستو زندان میں 40 فیٹ نیچے زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدیوں کے یقین کو دیکھو. وہاں زندگی بات رہے تھے وہ لوگ. وہاں لائف بات رہی. یہ علی والا یہ میرا مولا بچانے والا خیر میں زندگی کو بات. میسا کہہ رہا ہے مختار گھبراؤ مت تم بہت جلدی رہا ہوگے. اور مختار کو بھی اتنا یقین کہ بہت جلدی ہو جاؤں گا میں بھی. لیکن زنجیروں میں جکڑا ہوا مختار اندھیرے میں پڑا ہوا. ادھر مختار جیل میں آ گئے. ادھر ابن زیاد کی مکمل حکومت کوفے پہ ہو گئی. ایک کوفے میں واقع کربلا ہو گیا. مولا حسین شہید ہو گئے. کربلا میں شہزادی کا گھر اجڑ گیا. ادھر کوفے میں ابن زیاد گورنر بن کے بیٹھا ہوا. کوفے کا بھی بصرے کا بھی. ایک بہت معزز انسان کوفے کا عزت عمیر ابن عامر حمدانی. یہ ایک ایسی شخصیت تھی جو جنگ نہروان میں مولا کے ساتھ لڑی تھی. صفین میں انہوں نے مولا کے ساتھ جنگ کی تھی. نہروان اور صفین میں علی کی فوج میں تھے اور کافی دشمنان کو قتل کیا. بڑا مولا کا ساتھ تھا. لیکن اپنے مذہب کو چھپائے ہوا ابن زیاد وہ ہے. اور یہ بعد میں بن گئے تھے معلم. معلم یعنی ٹیچر. یہ بچوں کو دینی تعلیم دیتے. ان کا بہت بڑا باغ تھا. انہوں اپنے باغ میں ایک فارم ہاؤس جس کو انگلش میں بولتے ہیں. ان کا بڑا فارم ہاؤس تھا. بڑا پیسہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ریٹائر لائف اب ایسے گزارو کہ دین کی خدمت کرو. بچوں کو قرآن پڑھاتے دینیات پڑھاتے. تو ان کے پاس بچے آ کے پڑھتے تھے. ایک گرمیوں کا زمانہ کوفے کی گرمی. یہ بیٹھے ہوئے بچوں کو قرآن پڑھا رہے. تو سامنے سے ایک بہشتی گیا پانی لے کے. اس زمانے میں پانی مشق میں لے کے لوگ جاتے تھے اور پیسے لے کے خریدتے پیتے. انہوں نے بہشتی کو بلایا. بلا کے جو جام تھا جو گلاس جو بھی تھا اس زمانے میں اس کو لیا. جیسی یار اتنا ٹھنڈا پانی ہوتی وہ ٹھنڈا ہاتھ کو لگی. آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے کاش یہ پانی کربلا پانی کو زمین پہ زمین ابھی مسائل میں نہیں آ رہے. 2 منٹ سنیں. پانی کو زمین پہ پھینکا. پھینک کے بہشتی کو جو پیسے دے رہے تھے پورے بچے دیکھ رہے. پورے بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے پورے بچے بیٹھے. پانی کو زمین پہ پھینکا. پھینک کے بڑا کاش یہ پانی کربلا خدا لعنت کرے حسین کے اوپر پانی بند کرنے والوں میں. یہ جملہ ڈٹ کے بولا کہ خدا لعنت کرے ان پہ کہ جنہوں نے حسین کے اوپر پانی کو بند کر. وہاں پہ یہاں 2 روایتیں. خلی کی روایت لے گئے انس کی روایت. اس کا بیٹا تھا یا خلی کا بیٹا. وہ کھڑا ہوتا سر کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ مولوی ٹیچر تو میرے باپ پہ لعنت کرتا ہے. یہ سمجھے کہ چونکے. انہوں نے کہا نہیں میں نے لعنت نہیں کی. تو کہا میں نے کہا جو ظالمین تھے اس پہ لعنت. تو کہا حسین کے اوپر پانی بند کرنے والے پہ تو میرا باپ بھی تھا. فخر سے ہوتا میرا باپ بھی تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے باپ کا نام تھوڑی لیا. میں نے کہا جب بند کیا اس پہ لعنت. بہرحال اس وقت بیٹھا مدرسہ برخاست ہوا. یہ لڑکا ظالم کا لڑکا نسل خراب خون خراب. یہ سیدھا گھر نہیں گیا بلکہ اب گئی اسی بستی میں پتھر لیا اپنے آپ کو تھوڑا زخمی کیا کپڑوں کو پھاڑ کے اب دیر کرنے لگا. ادھر اس کی ماں پریشان کہ میرا بیٹا ادھر دیر شام ہو گئی. شام میں پہنچا. جب پہنچا تو اور یہ حالت میں پہنچا تو اس کی ماں نے کہا کہ کیا بات ہے تجھے یہ حال تیرا کس نے کیا؟ تو کہا وہ مولوی نے کیا. کہا کیوں کیا؟ واقعہ سنا کہ میں نے کہا کہ تم نے میرے باپ پہ لعنت کی تو اس نے بہت مارا اور پیٹا میرے کپڑوں کو پھاڑ دیا. اس کی ماں بھی کر دی. ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے سیدھا کولی کا واقعہ ہے انس کا لے کے سیدھا آیا کولی کے پاس انس کے پاس اور آگے کہا کہ چل جا کر ابن زیاد کو بول کہ تیرے ساتھ دینے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ میری اولاد کو یہ مولوی ختم کر رہا. وہ سیدھا ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا
میں پہنچے. اب یہ پہنچے, آپ گمان میں بعض لوگ ڈر بھی جاتے ہیں چاہنے والے, لیکن ڈر گئے, روتے ہوئے اندر چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے. ادھر جب بیٹھے تو مختار کی آواز آنے لگی. انہوں نے کہا یار یہ زنجیروں کی بھی آواز آ رہی, اللہ اکبر کی بھی آواز. اس کا مطلب ہے کوئی نماز پڑھنا زنجیروں, اور اس قید خانے میں زنجیروں میں نزدیک ایک دوسرے کو صورت نہیں دیکھ سکتے. قریب پہنچے, نماز کے بعد اس نے پوچھا تم کون ہو؟ یہ مولوی کی آواز سننے کے مختار نے کہا مولوی تم ہو, ہمدانی تم ہو؟ تو اس نے کہا مختار تم یہاں پر؟ یہاں مختار نے جیسے ہمدانی کو دیکھا, اس کی بات چیت ہوئی, کہا مجھے چھڑانے والا آ گیا. اس کے مورل کو پوچھ کرنے کے لیے کہا ہے ہمدانی گھبراتے کیوں, تو بہت جلدی رہا ہوگے اور تو میرا کام کرنا. اس نے کہا جیل سے کوئی واپس گیا یہاں پہ, تو کہا نہیں تم گھبراؤ مت, تو واپس بہت جلدی جاؤ گے. یہ کہا ادھر اس ہمدانی کی ایک بیٹی تھی, وہ ابن زیاد کی بیٹی جو چھوٹی بیٹی تھی, یا نواسی تھی یا بیٹی تھی, نواسی کی ایک روایت ہے, یا بیٹی جو بھی نواسی تھی چھوٹی, جو ہمدانی کی بیٹی کے ساتھ تھی. ان کی نواسی تھی, اس کی پوتی تھی, یا اس کی نواسی تھی, یہ کنفرم ہے ان کی پوتی تھی یا ان کی نواسی تھی, پر دونوں سہیلی تھی, دونوں فرینڈس تھے. اس نے کیا کیا, ہمدانی کی جو گرینڈ ڈاٹر تھی, یہ سیدھا ابن زیاد کی نواسی کے پاس گیا. اس کو ابن زیاد بہت چاہتا, جا کے رونے لگی تو کہا تم میرے فرینڈ تم کیوں رو رہے, تو کہا تمہارے دادا نے, تمہارے باپ نے مجھے میرے باپ کو اندر کر دیا. یہ بیٹی سیدھا ماں کے پاس گئی, اور ماں نے بتا کے کہا کہ آپ جا کے اپنے باپ کو بولیے اور کہ وہ جب آئے محل میں تو سب سے پہلے میرے دوست کے باپ کو چھوڑو. یہ پہنچا, ابن زیاد نے دیکھا کہ بیٹی آ گئی, اور نواسی کو لے کر نواسی بڑی ناراض. اس نے کہا بیٹا کیا ہوا, تو کہا کہ آپ نے میرے دوست کے باپ کو اندر کیا, اسی وقت چھوڑو, اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ اسباب کیسے بنا کرتا, ظالم کو جواب پلاننگ کرتا, اللہ کو جواب پلاننگ کرتا. آج بھی وہی ہو رہا, ظالم کچھ کرتا جا رہا, اس کا پلاننگ ہمیشہ فیل ہوتی رہی. بھروسہ